فیصل تم یہاں کیوں آئے ہو؟ رات کے اس پہر اس کے کمرے میں آیا، کھڑکی سے شاخ ہوئی۔ پورے گاؤں میں بات ہے کہ ہاشم خان کے بیٹے کا رشتہ ہے۔ اس کا مطلب فیصل ہر خبر رکھتا تھا، وہ تو اس سے چھپانے کا کوئی ارادہ نہ رکھتے تھے۔ ہاں یہ بات سچ ہے۔ اور جلدی سے سویرا نے کہا، میں دلاب بھائی جی سے بات کر چکی ہوں، وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس کے چہرے پر بھائی کی محبت کا مان تھا، جیسے یقین ہو بھائی سب ٹھیک کر لے گا۔ تم نے میرا بتا دیا۔ فیصل نے سانس روکا، پوچھا نہیں تو پیر کو آئیں گے تو ملواؤں گی تم سے۔ سویرا کے بتانے پر اس کی سانس میں سانس آئی اور کہا، تمہیں یقین ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گے؟ فیصل نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ہاں دیں گے، مجھے پورا یقین ہے اپنے بھائی جی پر۔ سیدھا نے سکون سے کہا، پر مجھے ڈر لگتا ہے وہ الگ کر دیں گے ہمیں۔ فیصل نے تشویش سے کہا، نہیں کریں گے الگ، مجھے اپنے بھائی پر پورا بھروسہ۔ اچھا اب جاؤ۔ سویرا نے کہا، نہیں تم کل ملنے آؤ گے جہاں ہمیشہ ملتے ہیں۔ فیصل نے حکم انداز میں کہا، نہیں فیصل بھائی جی نے منع کیا۔ سویرا نے پیار سے کہا، پلیز آخری دفعہ۔ اس نے ریکویسٹ کرنے کے انداز میں کہا، اب یہ شاید مان جائے۔ فیصل نے بے سہاتا شیب پر اس پر چوٹ کرتے ہوئے، نہیں آ سکتی۔ فیصل کو اس کی محبت پر چوٹ کرنے کے باوجود سویرا نہ بولی، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی بات کا پاس رکھنا چاہتی تھی۔ تمہیں میری محبت کا واسطہ، تم آؤ گی، نہیں آئی تو یقین نہیں رہے گا محبت پر۔ سامنے بھی فیصل تھا جس کو شاید محبت کی آزمائش منظور تھی۔ جب واسطے دینے پر آ گیا، سمجھنے کی کوشش کو وہ التجا کرتی پر فیصل نہیں مان رہا تھا۔ ضد نہ کرو اب، سویرا نے پیار سے کہا، نہیں تم آؤ گی ضرور۔ اب ضد تو ضد ہی سے۔ فیصل کا لہجہ اٹل تھا۔ تھک کر سویرا نے کہا، آپ منہ نہ پھیلاؤ، کل آ جاؤں گی وعدہ۔ وہ مسکرائی اور وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اچھا مدام اب تو جاؤ۔ سویرا نے دون سے کہا، ہاں ہاں اب جا رہا ہوں۔ وہ جلدی سے کھڑکی کے راستے چلا گیا۔ اگلے دن وہ دونوں اسی جگہ کھڑے تھے جہاں کبھی کبھی ملا کرتے تھے۔ وہ مسکرا رہی تھی، میں وعدہ پورا کر لیا، اب مانو گی میری محبت۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ اندھیرا چار سو پھیلا تھا۔ جہاں آبادی نہ تھی اور جہاں کوئی نہیں ہوتا، وہاں نامحرم رشتوں میں بندھے مرد عورت کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ فیصل بھی مسکرایا، اس کا ہاتھ تھامتا تھوڑا اور اندر کی طرف لے گیا، والی کی طرف، جہاں اور سنسناہٹ تھی۔ چھوڑو فیصل، کہاں لے جا رہے؟ اس کا انداز الگ لگا سویرا کو۔ سویرا ہاتھ چھپانے کی کوشش کی اور اس کی گرفت اور مضبوط ہوئی۔ اس کی کلائی پر وہ حیران ہوئی۔ تم نے اپنی محبت ثابت کی، اب میں ثابت کروں گا کہ میں بھی بہت محبت کرتا ہوں اپنی گل-لائی سے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، گل-لائی؟ سویرا نے زیر لب کہا۔ وہ ہکا بکا اس کے منہ سے کسی اور کا نام سنا۔ ہاں گل-لائی، میری مانگ جس کی عزت لوٹ لی تمہارے باپ نے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری بہن حبیبہ کو بھی نہیں چھوڑا اس کے آدمیوں نے۔ سویرا کا دل کانپا اس کی بات پر، جس سے زبان سے صبح شام محبت کے نامے سنے، اس سے کیا سنے تھے، سب جھوٹ، سب خواب جھوٹے، محبت بھی جھوٹی نکلی۔ اور آج میں تمہاری عزت بھی نہیں رہنے دوں گا۔ 3 دن 3 راتوں تک تمہارے باپ نے رکھا ہوا تھا۔ اس نے چیخا اور سویرا کو زمین پر پٹھا۔ اس کا چہرہ جو کبھی سویرا کو حسین ترین لگتا تھا، آج بدصورت مکروہ لگا۔ فیصل نے اس کا دوپٹہ اتار کر پھینکا۔ اس کا خون خشک ہو گیا۔ محبت کا یہ چہرہ سویرا کا دل چیر رہا تھا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، جو بھی کیا میرے باپ نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بھی گل-لائی و حبیبہ کی طرح بے گناہ بے قصور ہوں۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، پر سامنے والا تو بے رحم بنا ہوا تھا۔ نہیں ہو بے گناہ، نہیں بے قصور، جو تنہائی میں نامحرم سے ملے وہ گھٹیا اور نیچ عورت وہ تم ہو، سمجھے؟ تم جیسے دل بہلانے کے لائق ہوتی ہے، بیوی بنانے کے قابل نہیں۔ اس نے غراتے ہوئے اس کی اوقات یاد دلائی۔ اتنی ذلت پر اس کی ذہنی عزت لوٹ چکا تھا۔ اپنے زہریلے لفظوں سے جسمانی آب لوٹنے لگا تھا۔ سویرا نے روتے ہوئے کہا، تم تو محبت کے دعوے کرتے تھے نا؟ فیصل استہزائیہ ہنسا اور تم سحر اڑاتے ہوئے کہا، محبت تو تم سے ڈھونڈتا ہوں، تم جیسے اپنے باپ کے لیے غیرت کا نشان بنو گے، تم اسے اپنے گناہ یاد آئیں گے، تمہارے وجود کو دیکھ کر نفرت کرے گا۔ اسے وہ نفرت کی انتہا پر تھا۔ سویرا تو بے موت مر گئی، اپنی نظروں میں گر کر اس کی آنکھوں میں شعلوں سی آگ تھی۔ اپنی ایسی نامحرم محبت کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ کاش بھائی کی بات مان لی تھی۔ یہ سوچ کر اس کا دل خون کے آنسو رو دیا۔ اس نے چیخا اور اس نے زور سے چیخنا شروع کیا، بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ، کوئی گلے میں خراشیں پڑ گئی۔ فیصل ہنسا اور کہا، کوئی نہیں اس ویرانے میں سنے گے اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ ہاں وہ بے بسی سے رو پڑی۔ اس کے آنسو اس کے دل پر ٹھنڈی بوچھار کی طرح لگے۔ خدا کا واسطہ ہے، تمہاری بہن ماں کا واسطہ، رحم کرو مجھ پر، جتنی ہمت تھی اتنی کوشش کر خود کو بچانے کی، ایسے ہی روئی ہوگی۔ میری مانگ اور میری بہن، تمہارے باپ کو رحم آیا نہیں؟
خدا کے زمین پر فرعون بنا ہوا تھا، اس کا مقامات عمل ہوگا، تم اسے اپنے اعمال نامہ یاد کرواؤ گے، بہت ظالم شخص سے تمہارے باپ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، مجھے بھی ظالم بنا دیا۔ فیصل کی آنکھوں میں نمی آئی، اسے اپنی مانگ اور بہن کی لاش نظر میں آئی، بے دردی سے آنسو پہنچے اور سمیرا جو بھاگنے لگی تو اسے کھینچ کر دوبارہ زمین پر پھینکا اور کہا اتنی جلدی نہیں، اپنا انتقام پورا کر لوں گا۔ پھر اس پر جھکا، اس کے بازو کو سختی سے ساما، اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑے، پھر اس کی قمیض ذرا سا پھٹے کرنے سے، پھر اس کے چہرے پر جھکنے لگا، وہ تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی، اس کے ہزار میں رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، وہ تو گونگا اور بہرا بن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر جھکا، ایک دم اس کے سارے نقوش بدل کے وہ چہرہ حبیبہ کا بن گیا، اس کے کانوں میں آواز گونجی، ظالموں کے ساتھ ظالم بن کر نہیں لڑنا چاہیے بلکہ فیصلہ اللہ کے سپرد کر دو، بے شک وہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، اللہ کے فیصلے اپنے ہاتھوں میں کبھی نہیں لینے چاہیے۔ یہ آواز اس کے باپ کی تھی جو دینی درس دیتا تھا، اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور اس نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ مولوی غلام مصطفیٰ کا بیٹا تھا، وہ ان کی دی پرورش و تربیت خراب نہیں کرتا، لیکن انتقام کے لیے چلے جاؤ یہاں سے، تمہارے باپ کا انصاف اللہ کرے گا، میں اپنے مرے ہوئے باپ کی طبیعت خراب نہیں کروں گا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، وہ بھی تو رو رہے تھے اپنے باپ کی عمل پر، خود کی غلطیوں پر، جاؤ گھر، کسی سے ذکر نہ کرنا میرا، فیصل نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ گمنام ہو جانا خودکشی کر نہیں سکتا، حرام ہے ہمارے دین میں، ورنہ کب کا مر جاتا، تمہارا باپ میرے پورے خاندان کا قاتل ہے، میرے ماں باپ صدمے سے مر گئے، میری بہن ماں کی لاش دے کر چلی جاؤ یہاں سے، میں بھی زندہ ہوتا ہے مردہ ہوں۔ وہ پھول بھول کر رو دیا، سب کو یاد کر کے جاؤ یہاں سے، فیصل نے اس کا دوپٹہ اور چادر اسے دی، نفرت سے منہ پھیرتے ہوئے کہا، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے چیخا کر اس سے شادی کالی جس کو تمہارے گھر والوں نے چنا ہے، مجھے بھول جانا۔ وہ جلدی جلدی وہاں سے نکلی، اپنی چادر دوپٹہ لے کر اپنی عزت کے بچ جانے پر شکر گیا، وہ جلدی جلدی اس ویرانے سے دور نکل جانا چاہتی تھی، اپنے گھر کی چار دیواری میں خود کو بند کرنا چاہتی تھی، جہاں وہ محفوظ تھی، جہاں اس کی عزت کی حفاظت کی جانی تھی، جہاں محبت کے رشتے تھے۔ 5 منٹ بھاگنے کے بعد بھی اب بھی راستہ دور تھا، فیصل اس کے پیچھے بھی نہیں آیا تھا، وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی، راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس بھاگ جانا چاہتی تھی، گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ آنسو بہہ رہے تھے، اچانک کسی سے ٹکرا زمین پر گری، سویرا نہ ڈھال بے حال تھی، اچانک کسی سے ٹکرا زمین بوس ہوگی، وہ حیران تھی، وہ 3 مرد تھے جو نشے میں تھے، اسے دیکھا حیران ہوئے، جس کی چادر ذرا سا ڈھلکی، اس کی پھٹی قمیض اور دانت کے نشان پر نظر پڑی، اس نے جلدی سے چادر درست کی، اور یار سے مل کر آ رہی ہے، ورنہ کوئی شریف لڑکی ادھر نہیں اس وقت گھر پر ہوتی ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ اسی وقت دوسرے نے کہا، چل اپنا کام بن گیا، یار کو خوش کیا، اب ہمیں بھی خوش کر۔ تیسرے نے اسے دبوچ کر کندھے پر اٹھا لیا، وہ چیخ تھی، انہوں نے کسی کا دوپٹہ اٹھا کر اس کا منہ باندھ لیا، اب بے آواز وہ رو رہی تھی اور وہ اسے لے کر جا رہے تھے، تینوں خوشی سے جھوم رہے تھے، کتنی آوازیں اس کے ارد گرد گونجنے لگی، چل اٹھ سویرا نماز پڑھ لے، بی بی جان نے کہا، اب اتنے ہو جاؤں گے پڑھ لوں گی، وہ ہنس کر کہتی، بچے نماز پڑھنے والوں کو اللہ مدد کرتا ہے، بڑی مصیبتوں سے چھٹکارا دلاتے ہیں، نماز بی بی جان پیار سے سمجھاتی، میری آنکھوں کا نور ہے میری بیٹی، میرے دل کی ٹھنڈک ہے، یہ ماہر خان کی آواز ہے جو اکثر اسے کہتے، میرا مان میرا غرور ہے میری بیٹی، اس کا باپ اس کو کہتا، جانتے ہیں آغا جی، میری سب اولادوں میں سب سے عزیز ہے سویرا، مجھے میری زندگی کا سویرا الگ وقت میں کہیے، اس کے باپ کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے، میں نے کوئی نماز نہ پڑھی، مجھے معاف کر دے اللہ، دنیا میں میری محبت چھین لی گئی، یہ میری سزا ہے، تجھ سے محبت کرنے کے بجائے دنیا سے کہیں جاؤ یہاں سے، اللہ تمہارے باپ کا انصاف کرے گا۔ فیصل کے کچھ دیر پہلے کے الفاظ کہے اس کے کان میں گونجے، ایک آدمی نے اسے زمین پر پھینکا اور اس کے کپڑوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو کیا جو میرے ساتھ اب ہوگا وہ میرے باپ کے اعمال کا نتیجہ ہے، میرے گناہوں کا نتیجہ، اولاد آزمائش ہی تو ہے۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھیں بہنا شروع ہو گئی، تینوں نے ظلم کے انتہا کرتے ہوئے اس کے جسم کو ہی روح کو بھی لوٹ لیا، اس کی آنکھیں ساکت ہو گئی تھی، اس ظلم پر اب تینوں کا نشہ اتر چکا، اس کی حوث کا نشانہ بنانے کے بعد اب چلو چلتے ہیں، یہی اسے چھوڑ کر پہلے نے کہا، صبح کا وقت ہو جانا تھا، کچھ دیر میں، نہیں نہیں پولیس میں کیس کر دیا اس کے اپنوں نے تو، اور یہ ہمیں پہچان گئے تو، یہ اس شخص نے کہا جس نے اسے کندھے پر اٹھایا تھا، پولیس ایسے کیس پر بہت سخت کارروائی کرتی ہے آج کل، اب کے دوسرے نے کہا، وہ کسک رہی تھی پیچھے کی طرف، نہیں ہم پھنس جائیں گے، اسے مار دیتے، پہلے نے کہا اور جلدی سے بڑا پتھر اٹھایا، سمیرا نفی میں سار ہلا رہی تھی، اسے ڈراپ اپنا بھائی شدت سے یاد آیا، حویلی سے باہر قدم نہ نکالنا، میں تمہارا ساتھ دوں گا، اس نے بڑے پتھر سے اس کے سر پر وار کیا، خون بہنا شروع ہو گیا، اس کا اس دنیا سے رابطہ ختم ہو گیا، اس کی لاش وہیں چھوڑ کر تینوں بھاگے، دن سے شام ہو گئی، دراب اور داور اپنی بہن کو ڈھونڈ رہے تھے، پورے وادی دیکھ لی، اب گھر چلیں بھائی،
میرا خیال ہے پولیس کمپلین کرتے ہیں، داور نے کہا۔ نہیں، اب اس طرف چلتے ہیں۔ آبادی سے آگے ویرانہ تھا جہاں پہاڑ اور درخت لمبے، اس طرف داراب نے اشارہ کیا۔ بھائی، یہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ داور نے کہا بس ایک دفعہ دیکھ لیں پھر چلتے ہیں گھر۔ داراب نے کہا کیونکہ ایک دفعہ پوری وادی دیکھ لیں پھر پولیس کمپلین کریں گے اور اس کی آخری کال کا بھی بتائے گا سب کو جو سچ ہے۔ شام الوداع کہہ رہی تھی اور رات کی سیاہی بڑھ رہی تھی۔ گاڑی سے دونوں نے ٹارچ نکالی اور ڈھونڈنا شروع کیا۔ دور کوئی بہانہ لاش پر نظر پڑی جس کے آس پاس خون جمع ہوا تھا۔ ٹارچ کی روشنی چہرے پر ڈالی، سویرا کو دیکھا، دونوں کو چیخ نکل گئی۔ دونوں نے اپنے کندھوں کی شال اتاری، اس کے جسم پر پھینکی۔ داراب اس حال میں اپنی بہن کو دیکھ کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور دھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو گیا۔ خدا کبھی کسی باپ بھائی کو یہ دن نہ دکھائے۔ جو شخص کبھی نہیں رویا آج وہ کھل کر روئے، اس کے دل پر جمی برف آج پگھلی تھی۔ رو تو داور بھی رہا تھا، کون کہتا مرد نہیں روتا۔ دونوں بھائی رو رہے تھے، سب لاؤنج میں پریشان بے حال بیٹھے تھے۔ رات ہو گئی تھی، کسی کو کھانے کا ہوش نہ تھا، سب دعائیں ہی کر رہے تھے۔ اسی وقت حویلی کا گیٹ کھلا، گاڑی اندر آ گئی۔ کچھ دیر میں داراب اندر آئے، نڈھال سا، آنکھیں رو رو کر لال سجی ہوئی تھی۔ اسی وقت ماہر اٹھے، کہا میری بیٹی کہاں ہے؟ ہماری سویرا ملی؟ بے صبری سے پوچھا۔ سب کی منتظر نظریں داراب سے۔ داراب نے سر ہلایا پر زبان سے کچھ نہ کہا۔ کہاں ہے؟ کس حال میں؟ جلدی بولو۔ ماہر خان اور شاہر بانو نے کہا۔ شاہر بانو اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور اسے نظر ہٹا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ کچھ لمحے بعد ملازم نے چارپائی رکھی اور لاؤنج میں آیا۔ کیوں رکھ رہے؟ ماہر خان نے کہا۔ سب خاموش سے، سب کے دل گھبرائے۔ ملازم نے جلدی چارپائی اور داور اپنی بہن کی لاش اٹھائے لاؤنج میں آئے اور چارپائی پر رکھ دی۔ وہ اپنے بھائیوں کی شال میں لپٹی تھی، پیشانی پر خون کے جمے نشان اور چہرہ زیادتی کی نشاندہی کرتا۔ شاہر بانو وہیں زمین بوس ہو کر رونا شروع ہو گئی۔ ماہر خان اپنی سویرا کو دیکھنے لگے۔ بی بی جان زرینہ پڑی، سب روئے جا رہے تھے۔ آغا جی اپنی کرسی پر بیٹھے روئے جا رہے تھے۔ داور نے ہلکی آواز میں کہا کسی نے اجتماعی زیادتی کر کے مار دیا۔ وہ کہہ کر آغا جی کے گلے لگ گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماہر جو اب تک خاموش سے آ کر اس کی لاش کے پاس بیٹھا تھا، ایک دم اس نے کہا نہیں ہو سکتا، میرے گناہوں کی سزا میری معصوم بیٹی کو نہیں مل سکتی، نہیں نہیں۔ وہ چیخا، زور سے چیخا، نہیں ہو سکتا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، میرے گناہوں کی سزا مجھے تو میری بیٹی کو نہیں مل سکتی، میرے گناہوں کی سزا میں نے مار دیا زہر دے کر مہدو کو، اپنی بیٹی، میری بیٹی مر گئی۔ میں دوسروں کی بیٹیوں کی عزت روندا کرتا تھا، میری بیٹی کی عزت نہیں۔ وہ سانس لینے کو رکا، سب چاک میں سن رہے تھے۔ وہ دوبارہ بولنا شروع ہوئے۔ ایسا لگا ماہر خان کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا، تبھی اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا، اپنی زبان سے اپنا کیا ہر گناہ سے یاد آ رہا تھا۔ صحیح وقت پر ہدایت پکڑتا تو شاید اب اتنا بڑا خسارہ نہ ہوتا۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، اتنے سخت پہرے میں سے بیوہ بابی کو رات کے اندھیرے میں بچوں سمیت بے دخل کیا۔ میری بیٹی ان پہروں میں سے نکل گئی، نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ وہ چیخ چکا رونے لگے اور اپنا سر پیٹنے لگے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگے۔ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے میری بیٹی واپس دے دے، مجھے میرے گناہوں کی سزا دے دے، پر میری بیٹی مجھے لوٹا دے، اسے معاف کر دے، میری بیٹی واپس کر دے، مجھے سزا دے، میں ہوں قاتل، زانی، میری بیٹی بے گناہ بے قصور ہے، جس پر وہ ظلم کرتا تھا وہ بھی معصوم اور بے قصور تھے۔ تب احساس کرتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ وہ اپنا ماتھا پیٹ پیٹ کر رو رہے تھے اور آغا جی سمیت سب حیران تھے، اس کے گناہوں کے اعتراف سمیت۔ ظالم کے ظلم کی رسی دراز ہوتی ہے اور اللہ کی جب پکڑ ہوتی ہے تو سخت ہوتی ہے۔ ظالموں، ظلم نہ کرو کیونکہ اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ اے انسان، تو کر کے بھول جاتا ہے، بس تیرا رب کچھ نہیں بولتا۔ کس قدر ظلم ہوا مہرو پر، پھر مقدس پر۔ اپنا گناہ گار سمجھتے تھے مقدس کو، آغا جی پر آج پتہ چلا وہ سب اس کے گناہ گار تھے۔ آپ رو رہا تھا اپنی ماں کا سن کر، وہ تو صرف ماہر خان کو اپنا اور اپنی ماں کا مجرم سمجھتے رہے۔ آج پتہ چلا ان کے گناہوں کی لمبی فہرست نکلی۔ تیری محبت میں مہر کو مار دیا، پھر تمہارے کہنے پر اپنی بیوہ بابی کو نکال دیا، کیونکہ وہ جان گئی ہماری اصلیت۔ زمین پر ماہر کے پاس ہی بیٹھے شاہر بانو نے جب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جسے جھٹکے سے ماہر خان نے جھٹکا اور یہ لفظ کہے ہم دونوں کے گناہوں کی سزا ملی میری بیٹی کو۔ شاہر بانو، آغا جی ساکت ہے، کتنا فخر تھا اپنے اس بیٹے پر۔ کچھ اس کے ہاتھ میں دے کر خود گھر بیٹھ کے مہدوش کے بعد اگر کوئی ان کے ماہر کی شکایت کرتا اور وہ پوچھتے تو جھوٹ سے آغا جی کو بلا لیتا اور شکایت کرنے والے کو برا حشر کرتا۔ یوں اس وادی میں ظالم حاکم بن کر کسی کی ہمت نہ تھی آغا جی کو بتاتے
کیونکہ ان کا انجام برا کرتا۔ ماہر خان ریوز سب چپ چاپ اس کا ظلم برداشت کرنے لگے۔ پھر سویرا کی آخری رسومات انجام دی گئی۔ ماہر خان اپنا ذہنی توازن کو بیٹھے ہر وقت لوٹتے رہتے۔ شاہ بانو کی دفعہ سویرا کے کمرے میں گئی، پھر وہاں سے ان کی لاش نکلی۔ شاید ان کے دل نے کام کرنا بند کر دیا تھا اپنے گناہوں کے بوجھ تلے۔ یوں ایک ہفتے میں 2 موتیں ہوئی حویلی میں، پر ماہر خان بھی زندہ میں نہ تھے۔ کہنے کو نام کی سانسیں لیتے تھے۔ اب آغا جی ماہر سے کیا کہتے؟ مرے ہوئے کو کون مارتا ہے بھلا؟ آغا جی بے انتہا دکھی تھے۔ انا پرست پتھر کا لیا تھا دل کو، مہروز کے لیے کبھی اسے معاف نہ کیا، فخر کرتے رہے۔ بڑے بیٹے پر کیسی چوٹ پڑی تھی، ان کی انا کو سارا غرور ٹوٹ گیا۔ سارے دکھ محسوس کرنے کو اکیلے رہ گئے تھے۔ دوسرے دن ہی مقدس اور علیزے کو صابر لے آیا حویلی۔ آغا جی نے معافی مانگی دونوں سے۔ مقدس نے کھلے دل سے معاف کر دیا ہر ظلم کے لیے آغا جی کو۔ علیزے کو بہت پیار کیا آغا جی نے، وہ بھی اپنی ماں جیسی تھی۔ دیر نہیں کی معاف کرنے میں۔ 2 دن بعد ہمایوں بھی آ گیا حویلی۔ آغا جی نے کہا میں باقاعدہ رسموں کے ساتھ رخصت کرنا چاہتا ہوں ہماری علیزے کو۔ آغا جی نے کہا۔ ان کے لہجے میں امید ہے۔ علیزے دیکھ رہے تھے ہمایوں کو، وہ بھی کچھ دن اپنوں میں رہنا چاہتے تھے، اس غم کے وقت میں ان کا ساتھ دینا چاہتے تھے۔ جیسا آپ کہیں آغا جی، آپ بڑے ہیں۔ ہمایوں نے سادمندی سے کہا۔ ہفتے کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا، پہلے عید گزر جائے، میری پوتی اور بہو کو عید کے ہفتے بعد رخصت کر دوں گا۔ شان نے علیزے کو آغا جی نے کہا جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ ہمایوں نے کہا۔ آغا جی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، انہیں فخر ہوا۔ علیزے کی پسند پر دراب روز کمرے میں آ جاتا اور سو جاتا۔ پری اسے دیکھتی رہتی، کتنا ڈر تھا اس کے اندر، کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا باہر سے دکھنے والے سخت لوگ اندر سے نرم ہوتے، ہمیشہ سنا تھا۔ پری نے دراب کو ایسا پایا، وہ نیند سے اٹھتا اور روتا رہتا۔ پری اسے کئی دفعہ اسے دیکھا تھا، پھر اٹھ کر نماز پڑھتا اور جائے نماز پر بیٹھا رہتا۔ نرما دن تھا۔ یہ سب ہوتے ہوئے آج پری سے رہا نہیں گیا اور وہ اس کے پاس ہے، اس کے کندھے سے کندھا جوڑے اور کہا دراب آپ ایک دفعہ جو دل میں ہے کہہ دے، سکون آ جائے گا آپ کو۔ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا آپ کو اس طرح۔ وہ اداس ہے، اس کی اداسی کو لے کر میری بہن چلی گئی، یہ دکھ میری برداشت سے باہر پڑی، مجھے سکون نہیں ملتا، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اس کا لہجہ غمگین تھا، اس میں کسی کی غلطی نہیں، یہ اسی طرح ہونا لکھا تھا۔ پری کو سمجھنا رہا تھا ان لمحوں میں کس طرح تسلی دی جاتی ہے۔ جو سویرا کے ساتھ ہوا تھا وہ واقعی کسی بائی کے لیے برداشت کے باہر تھا۔ شاید اس کے پاس الفاظ نہ تھے اس کا غم کم کرنے کے لیے۔ جب اسے کچھ نہ سمجھ میں آئے تو اس کے گلے لگے اور کوئی طریقے سے سمجھ آئے اس کا غم بانٹنے۔ بیوی شوہر پر ہر طرح کا حق رکھتی ہے، اللہ نے شوہر کے سکون کے لیے بیوی کو بنا ہے۔ بی بی جان نے اسے لاہور جانے سے پہلے اس رشتے کا ہر تقاضا سمجھایا تھا۔ وہ دراب کی محبت میں سب سن بھی رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی، اور کتنا سکون دراب کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوا۔ بلا شبہ تم ایک بہترین بیوی ہو جس کا ساتھ شوہر کو سکون دے۔ پری کو اپنے کانوں پر یقین آیا، وہ کیا سن رہی ہے، وہ بھی دراب کی زبان سے۔ وہ کبھی اس کے لیے ایسے لفظ کہے گا، وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ محبت صرف تم نہیں میں بھی تم سے کرتا ہوں پری، تم نے بعد میں کی، پہلے میں تم سے کرتا ہوں۔ جس محبت پر میرا اعتبار اٹھ گیا تھا وہی محبت پہلی نظر میں تم سے ہوئی۔ دراب نے اس کا سر اپنے سینے سے ہٹا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ پری کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ پھر وہ سب کیا تھا جو آپ کہتے رہے؟ پری نے حیرت سے کہا، وہ بھی میرے پیار کا اندازہ، میری محبت ہی، میں جب چاہتا تمہیں بیوی کا مقام دے کر اپنا حق وصول کر لیتا، تم مجھے روک بھی نہیں سکتی تھی، تم کچھ نہیں جانتے تھے اس رشتے کے تقاضوں کو، تو میں بھی جلدی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموش تھا۔ وہ آج اس کی ساری غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا تھا۔ آج دراب بول رہا تھا اور پری اسے سن رہی تھی خاموشی سے، اور وہ اسے سننا بھی چاہتی تھی۔ پھر تمہارے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا پتہ چلا، تبھی میں سوچ لیا تمہیں علیزے جیسی مضبوط شخصیت دوں گا، پھر تمہیں آزادی دے کر آزماؤں گا، اس حساب کے بعد تم میرے پاس آئے تو بیوی کا مقام دوں گا۔ وہ حیران تھی اس شخص کی محبت کے انوکھے انداز کو۔ میری محبت تمہارے کندھوں کا بوجھ نہیں جو تمہیں اس رشتے میں دبا کر رکھتا، میری محبت ہے تمہارے لیے پرو کا کام کرے جو تمہیں اونچی اڑان دے۔ اگر اونچا بننے کے بعد بھی تم اس رشتے کو جوڑے رکھنا چاہو تو مجھے اعتراض نہ ہوتا، اگر تم اپنے لیے اپنے جوڑ کا شخص چاہتی تو بھی مجھے اپنے ساتھ پاتی۔ جب تم نے مجھ سے ہوٹل میں اپنا حق مانگا میں خوش ہوا کیونکہ میری محبت کو اس کا مقام ملا، پر ساتھ تم نے جو بے اعتباری دکھا کر دوسری شادی کا کہا، مجھے دکھ ہوا، پر حیران بھی ہوا تھا۔ محبت کے اس انداز جو مجھے بانٹنے کو بھی تیار ہے، میری خوشی کے لیے بیک وقت غصہ اور پیار ٹوٹ کر آیا تم پر۔ آخر میں پری کی کچھ کہنے سے پہلے دراب نے اس کی بات کی وضاحت بھی دی۔ دراب میں نے بہت تنگ کیا آپ کو، پری نے سر جھکا کر کہا، میں تو انجوائے کر رہا تھا ان لمحوں کو، تمہارا یہ انداز مجھے اچھا لگتا تھا پری، دراب نے کہا جو اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ پری نے نظر اٹھا کر کہا، جی، اگر پہلے تمہیں بیوی کا مقام دے کر بچوں کا سوچتا تو تم ایک وقت آتا تھا کا بیزار ہو جاتی اس رشتے سے، اور پھر تمہارے لیے سوائے بوجھ کے کچھ نہ ہوتا۔
کیونکہ اب یہ رشتہ کوئی بوجھ نہیں، تمہاری محبت ہے جسے نبھایا جاتا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے بہت آزادی دی مجھے، پر میرا مرکز اور میرا محور آپ ہے۔ آپ میری واپسی یہی ہوتی کیونکہ میری ذات کی تکمیل یہی ہوئی تھی۔ وہ مسکرائی اور وہ بھی اسے مسکرا کر دیکھا۔ آج ہی ان کے رشتے کی شروعات ہوئی اور اس کی قربت میں دراب اپنی تھکن اتارا تھا، پر اس کی محبت پانے پر بے دہا خوش تھی۔ دراب کو احساس ہوا اچھی بیوی اللہ کی نعمت اور وہ اپنے رب کا شکر گزار تھا، پر اس کے دل پر پڑے سب بوجھ اپنی محبت سے اتار ہی تھی۔